اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر اللہ کا عذاب اور اس کی کیفیت، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ ہود آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ہمارے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمد سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، اور فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط ان کے خلاف گواہی نہ دیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا ہم آج رات آپ کے پاس بطور مہمان رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط نے ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ اس بستی والے کیسے کام کرتے ہیں؟ باخدا میں روئے زمین پر اس سے زیادہ خبیث لوگوں کو نہیں جانتا۔ پھر ان کو لے کر گھر کی طرف چلے، پھر دوبارہ ان سے یہی کہا اور ان کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت لوط کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کو جا کر بتا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے، اور ان دونوں بستیوں کے درمیان 4 فرسخ 12 شرعی میل کا فاصلہ تھا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 78 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی قوم کو یہ خبر ملی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل بے ریش لڑکے آئے ہیں، ان کو یہ خبر حضرت لوط کی بیوی نے پہنچائی تھی۔ اس نے ان سے کہا میں نے اس سے پہلے اتنے حسین اور جمیل لڑکے نہیں دیکھے، اور وہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اور ان سے پہلے کسی نے یہ خلاف فطرت کام نہیں کیا تھا۔ تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کیا ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی شخص نہ آئے؟ اگر کوئی آیا تو ہم اس سے یہ بے حیائی کا کام کریں گے۔ تب حضرت لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ میں ان بیٹیوں سے نکاح کرنے کو اپنے مہمانوں کو فدیہ دیتا ہوں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ حرام کام کو ترک کر کے حلال نکاح کر لیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے۔ بے شک اس کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک صبح کو ان کی وعید کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟
جب لوط علیہ السلام نے یہ کہا تھا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی پناہ میں ہوتا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان بدماشوں اور اوباش لوگوں کی یورش کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رنج اور افسوس ہوا کہ انہیں اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ جب فرشتوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو ان کو متعدد بشارتیں دی۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، کفار اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ نمبر 4، اللہ عز و جل حضرت لوط کو اور ان کے اہل کو اس عذاب سے نجات دے گا۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم غالب آنے لگی۔ وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت لوط دروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت ان سے فرشتوں نے کہا آپ دروازے سے ہٹ جائیں۔ حضرت لوط ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے اور الٹے پاؤں بچاؤ بچاؤ چیختے ہوئے بھاگے، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 37 ترجمہ۔ اور انہوں نے لوط کے مہمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سو اب میرے عذاب اور میری وعید کا مزہ چکھو۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس کے آخر میں ہے جب لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قبیلے کی پناہ میں ہوتا، تو حضرت جبرائیل نے اپنے پر پھیلائے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ بچاؤ بچاؤ کہتے ہوئے الٹے پیر بھاگے۔ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر میں روئے زمین کا سب سے بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنے اہل کے ساتھ رات کے ایک حصہ میں روانہ ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، البتہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شام کی طرف لے گیا۔ حضرت لوط نے کہا ان کو اسی وقت ہلاک کر دو۔ فرشتوں نے کہا ہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر رات کے پچھلے پہر حضرت لوط اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ القمر آیت نمبر 34 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے ان پر سنگ باری کا عذاب بھیجا ما سوا آل لوط کے، ہم نے رات کے پچھلے پہر ان کو نجات دی۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور 83 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو اس کے نیچے کر دیا اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کے کنکر لگاتار برسائے، جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ محمد بن کعب القرظی نے کہا جن بستیوں میں قوم لوط رہتی تھی حضرت جبرائیل ان کے نیچے اپنا پر رکھ کر ان بستیوں کو آسمان کی طرف لے کر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے اور حضرت جبرائیل نے اس زمین کو الٹ دیا اور نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور جن بستیوں کو پلٹا گیا تھا وہ 5 تھی۔ نمبر 1 سیغا،
نمبر 2 سغرا، نمبر 3 غمرہ، نمبر 4 دوما، اور نمبر 5 سدوم، اور یہ سب سے بڑی بستی تھی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں برپا کرنے والوں، ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر کنکریاں برسائی گئیں اور ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے اور عورتیں عورتوں سے، اور جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرنا کہ اللہ ان پر سجیل کی کنکریاں برسائے گا، یعنی آسمان دنیا سے ان پر کنکریاں برسیں گی جو ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ اس امت کے مرد مردوں کی پشت کو حلال کر لیں گے جیسا کہ انہوں نے عورتوں کی پشتوں کو حلال کر لیا ہے، پھر امت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی۔ حسن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی، وہ 10 کام یہ ہیں۔ نمبر 1 مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا، نمبر 2 غلیل مارنا، نمبر 3 کنکر مارنا، نمبر 4 حمام میں کھیلنا، نمبر 5 دف بجانا، نمبر 6 خمر شراب پینا، نمبر 7 داڑھی کاٹنا، نمبر 8 مونچھیں لمبی رکھنا، نمبر 9 سیٹی اور تالی بجانا، نمبر 10 ریشم پہننا، اور میری امت ایک اور کام زیادہ کرے گی، وہ ہے عورتوں کا عورتوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔